نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين۔ جی آج انشاءاللہ سورت النساء ہے، اور سورت النساء جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، نساء کہتے ہیں عربی میں عورت کو۔ تو عورتوں سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت جو ہے وہ نازل فرما دی ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، یا ان کو جو ہے بیچ میں ان کو سنب کیا جاتا ہے، یا ان کے رائٹس کو سنب کر لیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری صورت اتار دی ہے عورتوں کے نام سے، اور بہت زیادہ حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو ویسٹ میں جو کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کے ریلیجنز میں دیکھیں نا، تو ان کے ریلیجنز میں انہوں نے خود ساختہ اتنی پابندیاں عورتوں پر لگا دی، لیکن اسلام نے عورت کو بہت اہم مقام دیا ہے ہر حالت میں۔ یعنی وہ اس کا کوئی بھی سٹیٹس ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، ماں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں جو ہے نا عورت کو بہت اہم مقام دیا اور پوری صورت اتار دی۔ اور آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں الرجال نام کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی مردوں کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے جو ہے صورت النساء جو ہے نازل کی گئی۔ اس میں احکامات جو ہے نا، بیسیکلی اس کے جو مضامین ہیں، اس میں خاندانی زندگی سے متعلق مضامین ہیں۔ سب سے اہم جو ہے وراثت سے متعلق جو ہے مضامین ہیں اس میں، جو وراثت کے اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں وہ اس سے متعلق اہم مضمون ہے، یعنی بہت اہم جو ہے یہ علم ہے اس میں نازل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی مزید جو ہے یتیموں کے بارے میں، ان کے رائٹس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت صورت ہے، اور قرآن کی ہر صورت کی طرح اس کی آیات جو ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ صورت النساء آیات 176 ہیں، اور رکوع جو ہیں یہ 24 رکوع ہیں، یعنی 24 رکوع ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے آغاز میں فرماتے ہیں یا ایہا الناس، سب سے زیادہ یعنی تمام بنی نوع انسان کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کیا کہا ہے؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، یعنی اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کر دی، کیونکہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں نا، اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو تبھی وہ ان احکامات پر عمل کرے گا۔ ادروائز آپ دیکھیں ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، ہماری جو رشتے ہیں، ان میں ہم جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ہر طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگوں کے رائٹس جو ہے نا وہ مار لیتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ نے سب سے پہلی جو تاکید کی ہے، یعنی تمہید باندھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ ایک جان سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ایک جان سے، کیونکہ تمام جو انسان ہے، بنی نوع انسان، وہ پھر انہی کی ذریت سے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابو البشر آدم جو ہیں تم ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ ہیں آدم علیہ السلام۔ انہی سے کیا کیا پھر اس کے بعد؟ حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر انہی سے ان کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا، جو کہ ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت مانو، یعنی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وصیت مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، خاص طور پہ تاکید کی گئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے، حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی نا، تو عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے یعنی ٹیڑھی رہے گی، یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب بداء الخلق۔ یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عورت جو ہے اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس میں بعض اس کی جو سرشت ہے نا وہ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے نا، تو جلدی جذباتی ہو کے، ایموشنل ہو کے بعض اوقات غلط فیصلے کر لے گی، یا پھر جو ہے جذباتی ہو کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہمیں بتا رہی ہے، حدیث خاص طور پہ یہ تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ وہ ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے، یعنی عام طور پہ آدمیوں کی بعض اوقات کوشش ہوتی ہے نا کہ بس عورت کے اندر نقص نکالیں کہ تمہاری یہ اور یہ، اس چیز کو جو ہے بس اسی کے اوپر پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں، اور عورت کے اندر جو خیر ہے نا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر گھر میں بس ایک لڑائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اگر مرد سمجھدار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی ان پر عمل کرنے والا ہو، سنت پر عمل کرنے والا ہو، تو کیا ہوتا ہے گھر میں ایک خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ عورت کے اندر ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے، اس کے اندر جو ایک تھوڑی سی ٹیڑھ ہے وہ رکھ دی ہے، تو اسی لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی احادیث کے ذریعے، تو پھر کیا ہے کہ مرد اگر عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے صحیح معنوں میں، تو کیا کرے، اس کی اصلاح وقتاً فوقتاً کرتا رہے لیکن نرمی کے ساتھ، اس کے پیچھے نہ پڑ جائے، یعنی اس کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہی زندگی نہ گزار دے، اس کے اندر جو خیر ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا کہ ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے جوڑا بنایا، اور پھر اسی جوڑے سے جو ہے آگے انسان، بنی نوع انسان کا سلسلہ چلا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز جو ہے غالباً اس آیت سے اسی لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پہ نوع انسان کا ذکر کیا، پھر اولاد کا ذکر کیا، تو جب اولاد پیدا ہوئی، ذریت پیدا ہوئی، تو رشتے وجود میں آئے، تو کیونکہ اس صورت میں زیادہ تر جو اس کا حصہ ہے نا وہ آئلی یعنی گھریلو جو زندگی ہے اور معاشرتی جو قوانین ہیں، رولز ہیں، ان کے اوپر جو ہے مشتمل ہونا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز جو ہے وہ اسی آیت سے کیا ہے۔ اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے جب ان کی جوڑا بنایا اور اسی سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، تو یہ آیت دیکھیں ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس میں جو ہے فضیلت انسان کو، یعنی انسانی سطح پر سب برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، یعنی ایک درجہ جو زندگی گزارنے کے لیے مرد کو اوپر دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ سب برابر ہیں۔ اور اگر سٹیٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو سٹیٹس یعنی کسی مال دولت کی بنا پر، کسی شکل و صورت کی بنا پر، کسی جسامت کی بنا پر، یعنی ایسے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو جو سٹیٹس ہے وہ بڑھتا ہے انسان کے تقوی کے حساب سے۔ تو یہاں اللہ نے کیا کہا، یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایک آدم سے جو ہے نسل پھیلائی گئی ہے، تو سارے لوگ جو ہیں وہ انسانی سطح پر سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، لہٰذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس اللہ سے ڈرو، یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں یعنی رحم کے رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی ہے کیا، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ رشتوں میں دیکھیں رشتے ہوتے کیا ہیں، حقوق اور فرائض کا ایک تعلق ہوتا ہے، ورنہ ایک نام ہی ہے نا، ادروائز تو حقوق اور فرائض کا جو ایک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ جو تعلق قائم کر رہے ہو لوگوں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اللہ نے تاکید کر دی ہے پہلی ہی آیت میں سورۃ النساء کی کہ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی خاص طور پر جب انسان ڈرے گا نا تبھی وہ دوسروں کے رائٹس جو ہیں وہ کیا کرے گا، ان کو ادا کر سکے گا، حسن سلوک کر سکے گا، کیونکہ دیکھیں جب بھی جو بھی رشتہ ہو نا، چاہے میاں بیوی کا ہو، ماں باپ کا، اولاد کا ہو خاندان میں دوسرے بہن بھائیوں کا ہو، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ پیش آتی رہتی ہے،
اور معاملات جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی وجہ سے ہرٹ ہو گئے، تو جب انسان اللہ سے ڈر کر معاملہ کرتا ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے، حسن سلوک ہی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کی جو تاکید ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور ساتھ ساتھ احادیث میں بھی جو ہے نا اس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چند حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے نا، رحم صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے تو رحم جو ہے رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کر دے گا میں اسے قطع کر دوں گا۔ یعنی جو کاٹے گا رشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں اسے بھی کاٹ دوں گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الادب میں۔ اس کے علاوہ مزید ایک حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ فراخی رزق کا نسخہ بھی ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو۔ ہم سبھی چاہتے ہیں نا، دعائیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ صلہ رحمی بھی کی جائے۔ اور حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے اس معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، یعنی کشادگی ہو، اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی بخاری کی ہی حدیث ہے کتاب الادب میں۔ یعنی اب دیکھیں ہمیں کیا دو اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں، اور یہ اہم باتیں وہ ہیں جو ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا رزق بھی زیادہ ہو جائے، اور کیا ہو، میرے جو ہے وہ یعنی کہ میری عمر بھی بڑھ جائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عن انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اور اس کے نشان باقی رہیں۔ نشان باقی رہنے سے کیا مراد ہے کہ اس کا اچھا ذکر باقی رہے، اس کے اچھے اثرات باقی رہیں، اس کے لیے صدقہ جاریہ کی کوئی صورت باقی رہے، تو وہ کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اب کتنی اہم حدیث ہے، اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے۔ اور دیکھیں ہم عام طور پہ جو ہے نا رشتوں کو سیریس نہیں لیتے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر کیا ہوتا ہے، دل میں گرہیں پڑ جاتی ہیں، اور کئی کئی عرصے جو ہیں اپنے رشتہ داروں سے لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، میل جول رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات پر مائنڈ کرتے ہیں، اور پھر ملنا جلنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس کی کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمل یعنی اس کی عمر بھی زیادہ ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی ہی حدیث ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ بالکل حق بات ہے کہ جو انسان قطع رحمی کرے گا، اپنے رشتوں کو کاٹے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس بات کو آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اس چیز کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا جاتا۔ سال ہر سال جو ہے نا بہن بھائی آپ دیکھیں کہ آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ڈرا دینے والی ہے، یہ سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو انسان قطع رحمی کرے گا کیا ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہمیں جنت میں جانے کے لیے کیا کرنے، عمل تو کرنے ہیں نا۔ تو خالی نماز روزہ یعنی دین کا ایک حصہ لے لینا، دوسرے کو فراموش کر دینا، یہ بھی اس قرآن کے احکامات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر یعنی جو ہے نا قطع رحمی کر لینا، بات ہی نہ کرنا، بند کر دینا، سال ہر سال دشمنیاں چلتے چلے جانا۔ ہوتا کیا ہے کہ بہن بھائی جو ہے نا عام طور پر انہی میں اس طریقے سے جو ہے نا بعض رشتہ داروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ اولادوں کی وجہ سے بعض اوقات ایسی دل میں رنجشیں آ جاتی ہیں، اور پھر انسان ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یعنی زندگیاں گزر جاتی ہیں، موت آ جاتی ہے، لیکن آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ تو ویسے بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا، 3 دن تک انسان اگر اپنے بھائی سے قطع تعلق ہی رکھے، بول چال بند کر دے، تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کیا کرنے کا کام ہے کہ رشتہ داریوں کی اہمیت کو محسوس کریں، اور صلہ رحمی کی اہمیت کو محسوس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گئے، یعنی فارغ ہوا، تو رحم نے کہا، رحم بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ رحم نے کہا کہ اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے، یعنی یہی موقع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا، اور میں اسے توڑ دوں گا جو تجھے توڑ دے گا؟ تو رحم نے کہا کہ ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث بیان کر کے، اگر چاہو تو دلیل کے طور پر جو ہے سورت محمد آیت نمبر 22 پڑھ لو، یعنی جو انسان رحم کے رشتوں کو جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے، اور جو انسان رشتوں کو کاٹے گا، رحم کے رشتوں کو کاٹ دے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو ڈرنے والی احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں ہے، بلکہ رشتہ ملانے والا یعنی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ یعنی اب آپ دیکھیں، ایک بڑی مشکل سچویشن ہے، اور اس پر اجر بہت زیادہ ہے، اس پر اجر جنت کی صورت میں ہے نا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے، بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ عام طور پہ دیکھیں نا، جو اچھا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان آرام سے کر لیتا ہے۔ تو اصل رشتہ ملانا، اصل صلہ رحمی وہ ہے کہ جہاں پر آپ کی کوئی رنجش ہو، آپ کا کوئی کسی نے حق مار لیا ہو، آپ کو کسی رشتے نے ہرٹ کر دیا ہو، اور اس کے باوجود یا وہ آپ سے رشتہ توڑ رہے ہوں اور آپ اس پر رشتے کو جوڑے، آپ اس کے لیے کوشش کریں، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے دراصل صلہ رحمی، جس کے اوپر کیا ہے؟ رزق میں فراخی کی بھی بشارت ہے، حدیث ہمیں بتا رہی ہے، اور عمر میں برکت کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ آگے تو اجر ہے ہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے کچھ قریبی ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں، یعنی میرے کوئی رشتہ دار ہیں، اس نے شکوہ کیا، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں، میں جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے پھر حوصلے سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاہلوں کی طرح پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے یہ اپنی شکایت رکھی، اور آپ طور پہ دیکھیں نا، ہوتا ہے ایسا سچویشن، اور اس نے بالکل ایسی ہی رکھی جیسے ہمیں روزمرہ میں پیش آتی ہے۔ یہی سچویشن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ میرے ایسے قریبی ہیں، اب میں ملاتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے برے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور پھر میں بھی حوصلہ کر لیتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ حوصلے سے پیش آتا ہوں، یعنی ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ جاہل ہوں، تو انسان کی ایک لمٹ آ جاتی ہے نا۔ تو اس نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ برابر اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیونکہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کا نامہ اعمال تو ہے، اس میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ اور حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ ایسا انسان دوسرے کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، کیونکہ جب وہ بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ برائی کرے جا رہا ہے، تو پھر اس کے اعمال نامے میں برائیاں درج ہو رہی ہیں۔ لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ تو دراصل دیکھیں، ہم سے سوال ہمارے ہی اعمال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں نا، ہم سے سوال انہی احکامات کا ہوگا۔ جن رشتوں کو جوڑنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اور ہماری یہ حجت قائم نہیں آئے گی کہ وہ تو کرتا نہیں تھا تو میں نے کیوں کرنا۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ دیکھیں ایک تو رشتہ جوڑنے کا، رشتہ ملانے کا، اور دوسرا عفو درگزر کرنے کا، اور تیسرا صبر کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں اس پر کتنے زیادہ اجر ہیں، اور صبر کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس بے حساب ہے، کیونکہ جب انسان اپنے کسی رشتہ دار کی کسی ایسی تکلیف دہ بات پر بھی صبر کر لیتا ہے، کسی اپنے پیارے کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو صبر کا درجہ بھی مل جاتا ہے، صبر کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے صلہ رحمی، کیونکہ اس کی یہ جو ہے نا، ہمارے سوسائٹی میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت کو محسوس کرنے کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں رنجشیں نہ رکھیں، اللہ کی خاطر جو ہے نا، جب ہم کسی سے ملتے ہیں اللہ کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہوتا ہے نا کہ جو اس طریقے سے آپ سے پیش آ رہا ہے، اگر آپ اپنے دل کو یہ کہہ دینا، یہ کہہ کر میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو وہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بار بار اپنے آپ کو شور کروائیں کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، وہ کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کتنی مرتبہ کرے گا؟ اگر اچھا اندر نیکی ہوگی تو انشاءاللہ اچھے اس پر آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز پر بھی آ جائے گا، اور اگر نہیں آتا تو کیا ہوگا؟ آپ تو بہت زیادہ اجر سمیٹ رہے ہیں صبر کرنے کا بھی۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ کی قریش سے صلح تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دوران میری ماں میرے پاس آئیں تو وہ اسلام سے بے رغبت تھیں،
یعنی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ یعنی میری ماں ہے، لیکن اب چونکہ ایمان اور بے ایمانی یعنی ایمان اور کفر درمیان میں آ گیا ہے، تو میں صلہ رحمی کر لوں ان کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. یعنی یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ اگر آپ کا رشتہ دار کیا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، فاجر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی غلط عقیدے میں کم علمی کی وجہ سے جو ہے نا اس کا عقیدہ تھوڑا سا اس حساب سے نہیں ہے، وہ کسی شرک میں ملوث ہے، تو یہ نہیں کرنا کہ آپ رشتہ ہی توڑ دیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ماں کافر تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صلہ رحمی تو کرنی ہے، صلہ رحمی کرو. یعنی اپنی ماں کے ساتھ تم کیا کرو، صرف کفر کی وجہ سے اسے بول چال نہیں چھوڑ سکتے. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو. 4 چیزیں بتا دی جنت میں جانے کے لیے، کہ اللہ کی عبادت بغیر شرک کے یعنی توحید پر قائم رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور معاشرتی زندگی میں کیا کہہ دیا، کیا ٹرمز ہیں ہماری، کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، یعنی جنت میں لے جانے والا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے دے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے. ترمذی کی حدیث ہے. یعنی اب ہمیں یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے نا، اس کو دنیا میں بھی سزا دے دی جاتی ہے، اس کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے، رشتے کاٹنے کی وجہ سے. تو رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو ملانا ہے. رشتوں پر اگر رشتہ داروں کی ناروا باتیں ہیں، ان پر اللہ کی خاطر صبر کرنا ہے. اور اگر بہت زیادہ آپ کو ایسا لگے نا کہ کہاں پہ بالکل شر ہے، تو کم از کم سلام دعا کے ساتھ اس رشتہ داری کو تازہ ضرور رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مدتوں سالہ سال گزر گئے، نہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں اور نہ ایک دوسرے کا پتہ چلا، پھر بس یہ پتہ چل گیا کہ فلاں فوت ہو گیا. تو یہ جو ہے نا، ہمیں کتنی ساری احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ڈرو اس معاملے میں. اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تو دیکھیں واقعی جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا، انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے میں نے تو جا کر اپنے رب کو جواب دینا ہے. تو دیکھیں ایک انسان کا معاملہ یا ایک انسان کی تھوڑی سی ناروا یعنی کہ کوئی سلوک اس کا، وہ تو اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا اللہ کے آگے جواب دینا میٹر کرتا ہے. تو انسان یہ دیکھے کہ میں نے تو اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے، اور میں نے تو جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کی. اور پھر اس کے بعد پلٹ کر ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جب صرف انسان اللہ کا تقوی دل میں رکھے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کے آخر میں ساتھ ہی کہہ دیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بلا شبہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے. تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہیں، تم بدلے میں کیسا جواب دے رہے ہو، تم کتنی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا کرنے کا کام ہے، بہت اہم آیت، اور شروع میں ہی سورۃ نساء میں ہمیں دے دی گئی کہ رشتوں کو ملانا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے. کیونکہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے والا کام ہے. ہم صرف دعائیں کرتے رہیں تو جنت نہیں ملے گی. اگر اپنے کسی قریبی بہن بھائی سے یعنی سگے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا آپس میں ایک رویہ ہے، اور اس کے بعد اس دوران انسان کو موت آ جائے، تو اب سوچیں کہ انسان کہاں جا کر اللہ کو جواب دے گا، کہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے اس حد تک ناراض رہا. کیا دنیاوی دیکھیں باتیں کتنا بھی بڑا میٹر ہو، کیا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے آگے جا کر حجت پیش کر سکیں؟ یا وہ میٹر اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بدلے جہنم خرید لیں؟ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر ایسے باتوں پہ صبر کرنا ہے. جو رشتہ داریاں ہماری ہم سے دور ہو چکی ہیں، ان کو ملانا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ کے پاس آپ کسی ایسے اپنے قریبیوں کو جانتے ہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ملا کر آپ اجر سمیٹ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے میں انہیں گھٹیا چیز نہ دو، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر خود سے اسے کھانے کی کوشش کرو، یہ بڑی ہی گناہ کی بات ہے. حوبًا کبیرہ.
اب یہاں پہ یتیموں کا بارے میں، یعنی اگلا مضمون ہے یتیموں سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یتیموں کے رائٹ جو ہے نا سیو کیے ہیں. یتیموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک ہمیں احادیث میں بھی جگہ جگہ پر ملتا ہے. دیکھیں معاشرتی قباحتیں جتنی بھی ہیں، جتنے بھی آپس میں ریلیشن شپس ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی. وہ ساری بات کہ اللہ سے ڈرتے رہنا رشتوں کے معاملے میں، تو سب سے پہلا رشتہ یتیموں کی بات کی. اور یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے نزدیک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ذرا کھول کر اشارہ فرمایا، یعنی بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، اور 7 انگلیاں ملا دیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. تو دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر زندگی میں کہیں کوئی کوئی ہماری فیملی میں کوئی ایسا بچہ، یعنی کسی کے ساتھ ایسا مسہیپ ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تو اس کی سرپرستی کرنا، اس کی کفالت کرنا، کیونکہ لوگ تو ان کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، لیکن اس کے اوپر اجر کتنا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ کیا کرو، ان کو ان کے رائٹس کو سیو کرو. کیونکہ جو وہ جن کے زیر کفالت آ جاتا ہے نا، وہ ان کا امتحان بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی وہ جنت کما سکتے ہیں. اور اتنی بڑی بشارت جو حدیث دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی جنت میں. آپ سوچیں، انسان یہ ایک مرتبہ امیجن تو کر لے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا جنت میں، یا ساتھ ہوں گی. کتنی بڑی بشارت ہے. انسان دعائیں مانگتا ہے نا، تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر یتیم ہو کوئی ہماری فیملی میں، ہمارے ارد گرد، تو اس کی کفالت، اس کے ساتھ اس نے سلوک، یہ پھر کیا ہوگا، یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رکھے گا. عرب میں کیا ہوا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی، تو عرب میں یتیموں کے کئی طریقے سے حقوق پامال ہو رہے تھے. یعنی عربوں میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور یہاں پر اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب، یعنی اس معاشرے میں جب یتیموں کو بہت زیادہ ان کے رائٹس کو پامال کیا جا رہا تھا، تو یہ آیات نازل ہوئی. اسلام آیا، اسلام نے یتیموں کو بھی رائٹس دیے. یہ وہ بچے ہیں جو کہ، یہ دیکھیں یتیم کی جو ہے نا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور جو اپنی بلوغت تک نہ پہنچا ہو. بلوغت یعنی اپنے، یعنی بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہر بچہ جو ہے وہ یتیم کی کیٹیگری میں آتا ہے، جس کا والد فوت ہو جائے، یعنی جب تک وہ خود کسی قابل نہ ہو جائے. تو یہاں پر دیکھیں ان کو کیا ہوتا تھا کہ یتیم عرب کیا کرتے تھے کہ ان کے جو یتیموں کی کوئی امانتیں ہوتی تھیں وہ ان کو واپس نہیں کیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی اچھی چیز آ گئی ہے یتیموں کی، یعنی وہ اگر ان کے کسٹوڈین بن گئے ہیں، تو واپس دیتے وقت کیا کریں. یعنی جب بچہ جوان ہو گیا ہے، اب اس کو واپس دینے کی باری آئی، تو کیا کرتے تھے، اس اچھی چیز کی جگہ گھٹیا چیز دے دیتے تھے. کوئی اچھی جائیداد ہے تو اس کی جگہ کوئی ردی جائیداد دے دیتے تھے. یعنی جس کا کوئی کام ہی نہ، کوئی اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، تو اس کی جگہ کوئی بنجر زمین دے دیتے تھے. اس کے علاوہ دوسری صورت یہ تھی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ملا لیتے تھے، کیونکہ ایک ہی گھر میں وہ بچے رہ رہے ہوتے تھے. تو کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنا فائدہ اٹھاتے تھے کہ اب کھانا پینا ملا لیا تو ہم ہی زیادہ کھا جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچہ کیا جائے، کیونکہ خرچ ملا لیا کرتے تھے تاکہ یتیم کا مال جو ہے وہ پہلے ہی خرچ ہو جائے. تو ان دونوں باتوں سے منع کرتے ہوئے ایک بس اصولی بات بتا دی گئی کہ یتیم کا مال کھاؤ بہتر، یعنی یتیم کو اگر ساتھ کرو گے، ساتھ رکھو گے، تو کیا کرنا ہے، احسن طریقے پر اس کا مال استعمال کرنا ہے. اور اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اگر ان کا مال خود آپ ملا لو اپنے مال میں، تو پھر اس کو احتیاط سے استعمال کرو، یعنی اس کو ایک امانت سمجھ کر استعمال کرو. فرمایا اور اگر تمہیں خطرہ ہو، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ ان سے انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتیں جو تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین یا چار چار تک، تو ان سے نکاح کر لو. اب یہاں پر بات کی گئی ہے، یتیم لڑکیوں کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جب سب سے زیادہ یہ حق تلفی جو ہے نا یتیم لڑکیوں کی، لڑکے تو پھر بھی جو ہے نا تھوڑا بڑے ہو جائیں تو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. یتیم لڑکیوں کی جو حق تلفی ہے نا، وہ بھی عربوں میں اس سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اور یتیم لڑکی کا جو کفیل ہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہی ولی بن سکتا تھا. تو پھر ہوتا کیا تھا کہ جب قریبی رشتہ دار ہوتا تھا وہ وراثت میں بھی ولی ہوتا تھا. اور اب اس کی وجہ سے لڑکی جب جوان ہو جاتی تھی، وہ بچی، یتیم بچی، تو 3 صورتیں پیش آ سکتی تھیں.
اس کا اسلام نے جو ہے نا وہ تدارک کیا ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ اگر لڑکی خوبصورت نہ ہو، یعنی اب مال تو ہے لیکن یتیم بچی خوبصورت نہیں ہے، ولی کے دل میں اس سے الفت نہیں ہے، اور وہ صرف اس طمع کی وجہ سے اس سے نکاح کر لے کہ اگر وہ اس کی نکاح کسی اور سے کر دے گا تو اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اسی طریقے سے یہ نکاح کرنا جو ہے یہ ظلم کے برابر ہے۔ اور اگر لڑکی خوبصورت ہو، صاحب جائیداد ہو، تو پھر کیا کرتا تھا اس وقت وہ جو ہے نا کسٹوڈین وہ اسے نکاح کر لیتا تھا اربوں میں، تاکہ مال بھی مل جائے، اس عورت پر قبضہ بھی ہو جائے اور اسے حق مہر بھی نہ دینا پڑے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اسی طریقے سے یتیم بچیوں کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کیے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص ایک یتیم لڑکی کی پرورش کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے اس سے نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس کے دل میں اس کی کوئی الفت نہیں تھی۔ یعنی ایک درخت تھا اس لڑکی کے ملکیت میں اور وہ کھجور پھل دیتا ہوگا وہ درخت، تو اس آدمی نے نکاح کر لیا کہ یہ پھل جو ہے میری ملکیت میں آ جائے، اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ یہ آیت اس لڑکی کے حق میں اتری تھی۔ اور اس حدیث کے راوی ابن جریج کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال کے اسباب میں اس مرد کی حصے دار تھی۔ تو اب یعنی اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے رائٹ بھی جو ہیں وہ جو ہے سنب کرنے سے بچایا کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے شادی کر لو، دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین یا چار چار، یہاں پر مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے چار شادیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مرد کو، کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت کی جو جبلت ہے وہ زیادہ رکھی ہے، اور مردوں کو کہا کہ یتیم بچیوں کے رائٹ جو ہیں وہ سنب کرنے کے بجائے اس سے بہتر ہے کہ تم زیادہ نکاح اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ اب دیکھیں، چار سے زیادہ جو ہے نا بیویاں، یعنی چار جو ہیں یہاں پر مرد کو چار نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ اس سے پہلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں تو چار شادیوں کی نکاح کی اجازت ہے نا، تو حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی جب ایمان لے کر آئے تھے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اس وقت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی چار پسند کر لو اور باقی چھوڑ دو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ اس آیت پر اس طرح استدلال کرتے تھے کہ دو دو، تین تین، چار چار، یہ تو مثال ہے، یعنی جتنی مرضی کر سکتے ہیں، دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ مرد جو ہے مسلمان مرد جو ہے وہ چار تک بیک وقت نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بعض اوقات دیکھیں عورت جو ہے کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت ایسی رکھی ہے، شہوت بعض مردوں کے اندر اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جبلت نہیں رکھی، عورت کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو اس صورت میں بھی یعنی مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت، چار نکاح کرنے کی اجازت ہے بیک وقت، لیکن حسن سلوک کرنے کے لیے اگر وہ حسن سلوک کر سکتا ہے ان کے ساتھ تبھی وہ چار نکاح کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے یعنی کسی غزوہ پر جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ کس کو ساتھ لے کے جانا ہے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرماتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اگر مرد نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس آیت کو یوز تو کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے، بے شک اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رائٹس عورت کے رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر پہلی سے کے بعد دوسری سے نکاح کیا تو پہلی کو بھول جاؤ، تیسری سے نکاح کیا تو پہلی دونوں کو بھول جاؤ، چوتھی سے کیا تو پھر کیا کرو، پہلی تینوں کو بھول جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، مرد صرف اس صورت میں نکاح کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیویوں کو مکمل ایکول رائٹس دے، یعنی نان نفقہ، ایکول رائٹ سے کیا مراد ہے، نان نفقہ ان کو برابر پرووائڈ کرے، جو ان کے رائٹس ہیں اس کی جو حق زوجیت ہے وہ ان کو ایکولی ادا کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن تھی نا کہ ان کی ازواج جو تھی چار نہیں تھیں، وہ ایک ایکسیپشن تھی کیونکہ وہ نبی تھے اور مختلف حکمت کی وجہ سے ان کے نکاح جو ہیں وہ زیادہ تھے، لیکن ایک عام مسلمان مرد اگر چار نکاح کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایک بیوی کو جتنا نان نفقہ دیتا ہے اتنا اگر چار نکاح کرنے تو چاروں کو برابر دے گا،
اور حق کے زوجیت بھی ان کے ساتھ برابر ادا کرے گا۔ اب دیکھیں ایک اور چیز ہوتی ہے، انصاف کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا فرمایا، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان میں سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، یعنی چار تک آ کر رک جانا جو ہے نا یہاں پر، کہ صرف آدھی آیت کے حکم کو لے لینا اور باقی کو فراموش کر دینا، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں ہے نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو اور بعض کو کیا کرتے ہو، بعض پر ایمان لے آتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ تو اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، آیات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آدھا حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بینیفٹ میں جا رہا ہوتا ہے اور باقی بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں مرد کے لیے کیا پابندی لگا دی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنا۔ اگر تم نہیں کر سکتے نان نفقہ سب کو برابر پرووائڈ، اور اگر تم ان کو حق و زوجیت برابر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تو کیا ہے، پھر تم ایک ہی نکاح کرو گے۔ اب یہاں پر اس آیت کو مکمل لیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اتنے حصے کو لیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے نکاح کیے ہیں زیادہ، اب اس کے بعد ہوتا جیسے اس کی بیویاں ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بیوی ہے عادات اور مزاج کی اچھی ہے، زیادہ تابع دار ہے، زیادہ دیندار ہے، اس کے دل کے زیادہ قریب ہے، تو اگر یہ ایک فطری چیز ہے، یعنی اگر وہ اس کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فطری طور پر ان کو محبت، یہ ایک فطرت ہے۔ دیکھیں ایک فطرت ہے نا، انسان اور ماں باپ کے بھی اگر کوئی اولاد ایک زیادہ تابع دار ہو تو ماں باپ کو اس پہ زیادہ پیار آتا ہے، تو اسی طریقے سے ہر انسان ہے، اس یہاں تک جائز ہے کہ اگر کسی سے انسان کے دل میں کسی ایک بیوی کے لیے زیادہ محبت ہے لیکن وہ اس کو صرف محبت تک رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی سے ایکسپریس کر سکتا ہے، لیکن جو رائٹس ہیں معاشرتی کہ اگر وہ نان نفقہ بھی اسی کو زیادہ دینا شروع کر دے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے تو یہ الاؤ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ صرف حق کی زوجیت ایک ہی بیوی کا ادا کرے تو وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں دیکھی جائیں گی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تمام معاملات میں حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ایکول رائٹس ان کو ادا کرتا ہے، لیکن اگر میلان کہیں زیادہ ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ یہ فطرت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ہی انسان مرد کے لیے اس کو ساتھ ہی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پہلے چھوٹ دی اور ساتھ ہی اس کو ریگولیٹ بھی کر لیا کہ اگر نا انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ پھر ساتھ یہ کہا او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو، یا پھر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ وہ کنیزیں بھی جو ہیں اگر وہ تمہارے قبضے میں ہوں، کیونکہ پہلے دیکھیں لونڈیوں کا جو ہے وہ اس وقت دور تھا جب اسلام آیا اور اس وقت آیات نازل ہو رہی تھی، تو غلام کا اور لونڈی کا کنیزوں کا ایک دور تھا۔ اس وقت کیا تھا، کنیزوں کے ساتھ بھی نکاح کیا جا سکتا تھا، کنیزوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رشتہ ازواج قائم کیا جا سکتا تھا، تو یہاں پر اس صورت کو کہا گیا جو کہ اب مستثنی صورت ہے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ پھر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ دیکھیں نا عورتوں پر، عورتوں کے رائٹس پر ہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، پہلے یتیم بچیوں کے رائٹس کو سیو کیا گیا، اب عام عورتوں کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ یتیم لڑکیوں کے حق مہر بھی خوشی خوشی دو، یعنی اگر ان کو حق مہر نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہتے تو دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور ساتھ ساتھ باقی دوسری عورتوں کے رائٹس بھی سیو کیے گئے کہ عورت کو اس کا حق مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ چھوڑ دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں عورت کو خوشی خوشی حق کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مہر کی رقم عورت کا حق ہوتی ہے، یعنی مرد حق کے مہر کے عوض ہی اس عورت کو اپنے لیے حلال کرتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشی سے ادا کرو، اس کو اپنے لیے کوئی پینلٹی نہ سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس عورت سے پوری زندگی فائدہ اٹھانے والے ہو، یعنی تم چاہے اس کے ساتھ حق کے زوجیت یعنی ادا کرتے ہو، تم اس کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہو، اس طرح بھی سکون پاتے ہو، وہ تمہارے گھر میں آتی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری اولاد پیدا کرتی ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تمہیں ایک سکون کا ماحول دیتی ہے، تو کیا کرو، اس کو جو اس کا جو حق ہے وہ اسے دیتے ہوئے اپنے دل میں تنگی نہ لاؤ۔ اب دیکھیں حق کے مہر کی بات ہوئی تو حق کے مہر کے تعین پر بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ حق کے مہر ہونا کتنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے ہر دور میں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کے اوپر حق کے مہر اس کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے، یعنی اللہ نے جو اصول دے دیا ہے وہ کیا ہے،
کہ انسان جو مرد ہے جو نکاح کر رہا ہے اس کی حیثیت کتنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ سب سے پہلے ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ 12 اوقیہ چاندی اور نش۔ پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ کہنے لگی نش سے مراد نصف ہے۔ تو یعنی کیا مطلب تھا کہ جو ان کی ازواج کا جو حق مہر تھا وہ 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم تھے اس وقت کے، 500 درہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے یہی حق کے مہر رکھا تھا، 500 درہم۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے کہ ابو الجعفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو، عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی تو اللہ کے ہاں یہ تقوی کی بات ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تقوی اس تقوی کے حقدار تھے، یعنی اور میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر جو ہے 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت ان کی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا، اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی جو رکھا وہ 12 اوقیہ چاندی تھا۔ 12 اوقیہ چاندی یعنی کہ وہاں پہ اس مطابق 500 درہم۔ لیکن قرآن مجید دیکھیں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم جو ہے نا وہ مقدم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں آیت نازل کر دی ہے کہ مرد مہر ادا کرے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، یعنی جتنی اس کی حیثیت ہوگی۔ ایک اور تیسری حدیث ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے تو تھا نا کہ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ شرعی حق مہر، شرعی حق مہر یعنی اسی ایک چیز کو جو ہے وہ لے آتے ہیں تاکہ حق مہر کم رکھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول دے دیا کہ مرد کی جتنی حیثیت ہے، اگر زیادہ حیثیت رکھتا ہے تو عورت کو زیادہ خوشی خوشی دے، اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اور کرتا کیا ہے کہ ڈنڈی مارتا ہے اس کے حق مہر میں۔ اور بعض لوگ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حق مہر بریگ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسی متعلق ایک تیسری روایت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، یہی خطاب فرما رہے تھے کہ نبی اپنے حق مہر جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر نہ باندھو، اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ، یعنی انہوں نے جتنا حق مہر رکھا ہے۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے نا، خطاب فرما رہے تھے، تو وہاں مجمع میں ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ وہ کیا کرتی تھی، وہ فوراً پکار اٹھی، اور اٹھ کر اس نے کیا کہا، تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو، یعنی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حق مہر زیادہ نہیں باندھنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم انہیں ایک قنطار یعنی خزانہ بھی دے دو حق مہر میں تو تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس عورت نے فوراً یہ آیت پڑھی، یعنی اگر تم کسی بیوی کو خزانے بھر بھی حق مہر دے چکو تو کیا کرنا، اسے واپس نہیں لینا۔ اس عورت نے مجمع میں اٹھ کر یہ آیت پڑھی، تو یہ اس عورت کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، بے ساختہ پکار اٹھے کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے، یعنی اس عورت کے اندر اتنی فقاہت ہے کہ اس نے کیا کیا، قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کر دی، اور یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ عورت کو خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، کنتار یعنی پورا خزانہ بھر بھی حق مہر دیا جا سکتا ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور کہا، لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لے لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر دے دے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہی بات کہ حیثیت کے مطابق مرد اپنا جو ہے وہ عورت کو حق مہر ادا کرے گا۔ تو یعنی کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہمیں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس حیثیت بالکل نہیں تھی، یعنی بہت کم حیثیت ہے، ایک عورت نے اپنا نفس جو ہے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو ایک شخص وہاں مجلس میں موجود تھا، اس نے کہا میں نکاح کر لوں اس سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک چادر ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ تم خود اوڑھو گے؟ تو ساتھ ہی پھر کیا کہا، اسے کچھ آیات جو ہیں، کچھ صورتیں زبانی یاد کروا دی گئیں، وہ اس عورت کا حق مہر ہو گیا۔ تو یہاں تک بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے
کیونکہ اس میں بہت بحث ہوتی ہے کہ حق مہر کتنا ہو، یا پھر ہر بارے بات میں اس میں گنجائشیں نکالی جاتی ہیں. تو حق مہر قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اہم ہے اور سب سے افضل ہے کہ انسان مرد جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اب مرد جو ہے حیثیت کے مطابق دیکھیں، ہمارے معاشرے میں افراط و تفرید بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے، شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دھوم دھام جو ہے نا وہ کی جاتی ہے گھروں میں لائٹس کے لیے، اور یعنی فوٹوگرافی آپ دیکھیں کیا کیا رسمیں جو ہیں وہ نئی بن گئی، اور ان پر اتنا زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے. اور جب حق مہر کی بات آتی ہے تو مرد کیا کہتا ہے؟ شرعی حق مہر، یعنی 32.5 روپے، یعنی اس وقت کا کچھ حساب جو ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اگر 32 روپے رکھا جائے حساب، تو اس وقت تو 6-7 تولے سونا اس میں آ جاتا تھا 32 روپے میں. تو اگر شرعی حق میں رکھنا ہے تو اس زمانے کا، اس زمانے میں رہتے اس زمانے کا حق میں رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بے اصولی کی بات ہے، یعنی یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی کیا کیا جائے گا؟ شرعی حق میں رکھنے کے بجائے اصول جو اللہ نے دے دیا ہے کہ مرد جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق رکھے گا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر عورت خوشی خوشی تمہیں معاف کر دے. دیکھیں ہمارے سچویشن ہوتا ہے نا کہ الگ الگ طرح کے لوگ ہیں اور الگ الگ طرح کے واسطے پڑتے ہیں، کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بڑا زیادہ بریک کرنے کے لیے کہ ہم نے تو اتنا حق میں رکھ لیا. اور جو ہے نا والدین کیا کرتے ہیں، ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں بعض جگہ پر کہ والدین اس حق مہر کو خود سنپ کر لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں لڑکی کا حق مہر زیادہ سے زیادہ، کیونکہ بعض دیکھیں قبائلی علاقوں میں کیا کیا جاتا ہے، بیٹیوں کے حق مہر لکھوا کے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور بیٹیاں بھیج دیتے ہیں. یہ تو ایک طرح کا بیٹیوں کا سودا ہو گیا. حالانکہ حق مہر عورت کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ عورت سے نہیں لیا جا سکتا، وہ اسی عورت کو ادا کیا جائے گا جس کا نکاح ہوا ہے. تو پھر کیا، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ حق مہر لکھوا لیتے ہیں والدین، تاکہ کیا کریں، لڑکی کو اگر خدا نخواستہ اس کا گھر ختم ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیکیورٹی جو ہے نا وہ اس کا بندوبست اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ پھر کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں کوئی ایسی انبن ہو جائے اور ملنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو مرد کیا کرتا ہے، عورت کو ٹارچر دیتا رہتا ہے کہ میں اگر طلاق دوں گا تو مجھے یہ حق مہر جو ہے واپس کرنا پڑے گا. تو عورت اسی جہنم میں گزارتی رہتی ہے زندگی. یعنی پھر دیکھیں اگر اسلام یعنی حق اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصول سے ہٹ کر زندگی گزاری جائے نا، فیصلے کیے جائیں، تو اس میں پھر قباحتیں ہی قباحتیں، اس میں پھر مشکلیں ہی مشکلیں. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور عورت خود سے معاف کر دیتی ہے، یعنی بہت زیادہ رکھ لیا تھا عورت چھوڑ دیتی ہے محبت میں، تو کیا کرو پھر خوشی خوشی تم اسے استعمال کر سکتے ہو. پھر اگلا اصول دیا گیا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو. نادان سے مراد یتیم، یعنی کوئی کم عقل ہے، کم فہم ہے، یا کم عمر یتیم بھی ہو سکتا ہے، جسے اللہ نے تمہارے لیے سامان زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی بات کرو. قولوا لهم قولا معروفا. اب دیکھیں اس آیت میں نادان سے مراد صرف نادان یتیم نہیں، کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی تھی نا پیچھے، تو کم عمر بچے، کیونکہ جب ان کے کسٹوڈینز ہوتے ہیں، ان کے جو کفیل ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کا مال کو استعمال کرنے کی بقدر ضرورت وہ استعمال کر سکتے ہیں. فرض کریں ایک بچہ کسی کی زیر کفالت آ گیا، یتیم بچہ. اب یتیم بچہ تو مالدار تھا، لیکن جو کفیل ہے اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر اجازت دی گئی ہے کہ وہ کیا کرے، ان کا مال ملا لے اور اپنی یعنی کہ حسب استطاعت جو ہے نا اس کو استعمال کرے، یعنی اس میں سے خرچ نہ کرے زیادہ. تو پھر کیا کہا، اور ساتھ یہاں پہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ نادانوں کو ان کا مال واپس نہ کرو. یعنی یہ نہ سوچو کہ اب ہمارے اوپر پکڑ نہ آ جائے تو فوراً ان کے مال ان کے حوالے کر دو، پھر وہ اس کو اڑا دیں، اسراف کر دیں، انہیں خرچ نہ کرنا ہے اور وہ مال ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یتیم کے مال کو، یتیم کے صرف رائٹ کو سیو نہیں کیا، اس کے مال کو بھی سیو کیا ہے، کہ جب تک تم وہ بالغ نہ ہو جائیں، ان رشد کو نہ پہنچ جائیں، تم نے کیا کرنا، ان کا مال انہیں واپس نہیں کرنا، انہیں کھلاؤ ان کے مال میں سے اور ان سے اچھی بات کرو. تو دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بھائی، بڑا بھائی ہے، اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کم عقل ہے، اب والد فوت ہو گئے ہیں، تو اب چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑا بھائی، دونوں ہی جو ہے وہ ظاہر ہے وراثت میں ان کو دونوں کو حصہ ملے گا.
اب بڑا بھائی اس کا کفیل بن سکتا ہے، اور چھوٹے بھائی کو جب تک اس کی مکمل عقل نہ ہو جائے اور وہ مال کو صحیح استعمال کرنے کے قابل نہ ہو جائے، تب تک اس کو اس کا مال واپس نہ کرے. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، کم علمی میں انسان پھر وہ فضول خرچی میں اڑا سکتا ہے، گناہ کے کاموں میں اڑا سکتا ہے، جب تک اس کا شعور مکمل نہ ہو جائے، اس کو خیر و شر کا پتہ نہ چل جائے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رائٹس بھی سیو کیے، اور کہا کہ ان سے بات کرو تو اچھی اور فائدے کی بات کرو. یعنی اس دوران کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے رہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت نمبر 6 یعنی سورۃ النساء میں فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول دے دیا کہ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی ان کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرتے رہو کہ اب تم ان کو ان کا مال واپس کر سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کے کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں. پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کر لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور صحیح وقت سے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھا لو کہ کیا کہ کہیں کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول دے دیا کہ یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کی دو شرطیں ہیں. ایک تو بلوغت، یعنی اگر کفیل کب مال واپس کرے گا یتیم بچے کو، جب وہ بالغ ہو جائے گا. اور دوسرا ہے شرط رشد، اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ وہ مال کب صحیح طور پر خرچ کر سکتا ہے. اور ان کی اہلیت معلوم کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اصول دیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو ٹیسٹ کرتے رہو. کبھی ان کے ساتھ ان کو دیکھو کہ وہ خرچ کس طریقے پہ کرتے ہیں، ان سے معمولی معمولی باتوں میں ان کا امتحان لیتے رہو کہ آیا وہ اب اپنے مال کو صحیح طور پہ سنبھال سکتے ہیں، میں واپس کر دوں ان کو. یعنی اس طریقے پر ان کا جو مال ہے اگر جب تمہیں لگے یا پھر وہ اپنی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال دے دو، تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ صحیح طور پر گزار سکیں. اب دیکھیں خاص طور پر جو ہے نا یہاں پہ جو کفیل ہیں ان کے لیے ذمہ داریاں ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یتیم کے مال کی ایک پینی بھی کفیل کے پاس غلط چلی گئی نا، تو پھر کیا ہوگا، وہ کفیل ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے جہنم میں پہنچ جائے گا. تو بہت احتیاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل جو ہے نا قانون دے دیا کہ کیسے تم نے ان کا مال واپس کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، کس قدر کر سکتے ہو، کتنا کر سکتے ہو، اور کب تک کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کیا سسٹم ہے کہ جب کسی کو یتیم ایسا ہاتھ لگ جائے تو جب تک اس کا مال کھا نہیں لیتے اور پھر جب تک اس کے ساتھ برا سلوک کر نہیں لیتے، ہمارے سوسائٹی میں ایسی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. یعنی یتیم کو کسٹڈی میں لیتے ہی اس صورت میں کہ اس کا مال ہمیں مل جائے، اور پھر اس کے بعد حسن سلوک کرنا تو یاد ہی نہیں رہتا. اور یہاں پہ بلوغت کی بات ہے. بلوغت دیکھیں مرد کے لیے، لڑکے کے لیے کیا ہے، لڑکی کے لیے کیا ہے، الگ الگ ہے. جو لڑکا جو ہے اس کو اگر احتلام، یعنی اس کا احتلام ہونا یا اس کے کوئی مونچھے داڑھی اس طریقے سے بال آ جانا، یہ اس کی بلوغت کی نشانی ہے. لڑکیوں کے لیے ان کا حیض آ جانا ان کی بلوغت کی نشانی ہے. تو پھر کیا ہے، وہاں تک ان کو آزماتے رہو. اور اس کے علاوہ رشد بھی ہے، ان کے اندر اتنی سمجھ آ گئی ہو کہ وہ اپنا مال استعمال کر سکتے ہیں. اور یہاں پر اور مزید دو ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے جس سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ اس کا مال کھا لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ پہلے ہی خرچ کر لیا جائے کہ اب 18 سال کا ہو جائے گا، اس سے واپس کرنا پڑے گا، چلو اس سے پہلے ہی دے دو. اب دیکھیں بلوغت 18 سال نہیں، ہمارے یہاں پاس تو 18 سال لکھی جاتی ہے، لیکن لڑکے اور لڑکیاں تو اس سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. تو یہ 18 سال جو ہے نا، یہ شرعی عمر نہیں ہے بلوغت کی. 18 لڑکے کے لیے اس کا احتلام ہونا یا مونچھے داڑھی کے بال آ جانا، اس کی پیوبرٹی یعنی جب سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ لڑکی کا حیض آ جانا، یہ ہے بلوغت کی عمر. یعنی نہ یہ نکاح کی عمر ہے 18 سال، یعنی 18 سال ہم نے ایک پیپر میں ایک جو چیز ہے نا اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. شریعت میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ویلڈ نہیں ہے، کہ غیر شرعی ہے. اور اس کے علاوہ یعنی پھر کیا کہا کہ ان کے مال کو ایکسٹرا جو ہے نا خرچ کر کے نہ کھا لو. اور فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو، یعنی جو کفیل جس کو مال ملا ہے اور یتیم بچہ اس کی کفالت میں آیا ہے، یتیم بچے کا مال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے نہ کھائے، کیونکہ اس کے پاس ہے اپنا بہت ہے. تو یتیم بچے کی پرورش ہی اللہ سے ڈرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پر کرے، یتیم کے مال میں سے نہ کچھ لے، اور جو محتاج ہو تو وہ اپنا حق الخدمت دستور کے مطابق لے سکتا ہے، یعنی جتنا دستور ہے اتنے مطابق لے لے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیں بہت اہم اصول ہے، اور پورے معاشرتی اصول اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں آتے جائیں گے، آگے وراثت کے بھی آئیں گے۔ یہاں یتیموں کا رائٹ کس طرح اللہ نے سیو کیا کہ اگر دیکھیں یتیم کا متولی اگر کھاتا پیتا شخص ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ وہ کوئی پینی نہیں لے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں خدمت کے تو پیسے لے لوں، نہیں لے سکتا، اللہ نے اس کو وسعت دی ہے۔ اگر وہ متولی تنگ ہے، تنگ دست ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ اس مال کو استعمال کر سکتا ہے اور واجبی سا خرچہ لے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب تک یتیموں کا مال انہیں واپس کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ دیکھیں کتنا اہم اصول دیا، کیونکہ جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ شرط لگائی تو اس پر دو گواہ بنا لیں، کیونکہ تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ کم مال دیا گیا، بعد میں کوئی ایسی چیز، کیونکہ بعد میں یتیم ہی پلٹ کے کہہ دے کہ میرا اتنا مال تھا، کیونکہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس کو پتہ ہے، تو اگر وہی کچھ زیادہ کلیم کر دے تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ دو گواہ بنائے جائیں گے، اور تحریری طور پر پوری دیانتداری کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیا جائے گا۔ پھر فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جو ہے ذکر کیا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں، حصہ، اب وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں، خواہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ اللہ نے حصے خود مقرر کیے ہیں۔ دیکھیں عرب میں عورتوں کو میراث میں شامل کرنے کا سرے سے دستور ہی نہیں تھا، یعنی عورتیں ان کو لائق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے، ویسے بھی سوشلی ان کے رائٹس نہیں ہوتے تھے، اکنامیکلی یعنی ان کو کسی طریقے سے کسی بھی قسم کا حق نہیں دیا جاتا تھا، تو میراث میں شامل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مرا ہے تو اس کے مال میں سے عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا، وہ تو ان کے نزدیک جائز ہی نہیں تھا۔ تو اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصے دار بنا دیا۔ اللہ نے دیا نا عورت کو رائٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر عورت کو رائٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہاں پہ عورت کے لیے بھی ہے کیا کہا ہے کہ عورت کے لیے بھی حصہ ہے، خالی مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے بھی جو حصہ ہے، گو کے حصے کی تقسیم میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی کیوں ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس آیت جو ہے نا، یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں ہم مزید کچھ احکامات جو ہیں اس کا استنباط کر سکتے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلے دیکھیں عورت کو میراث میں حصہ جائز ہے، اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ نمبر دو کیا چیز ہے؟ ورثہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جائیداد خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، وہ تقسیم ہوگی، یعنی اس کو وراثت میں تقسیم، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا مال ہے تو اب اس کو کیا تقسیم کیا جائے گا، جو اللہ نے وراثت کے اصول رکھے ہیں اس مطابق ہی، چاہے تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، اسے تقسیم کیا جائے گا۔ تیسری چیز کیا پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار جو ہیں وہ محروم ہوں گے، یعنی جو اگر قریبی رشتہ دار موجود ہیں تو دور کے رشتہ داروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر قریبی رشتہ دار موجود نہ ہو، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، تو کیا ہے پھر وہ دور کے رشتہ داروں کو اس وقت حصہ دیا جائے گا۔ اور ان قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہے، جس کی تفصیل اسی صورت کی آیت نمبر انشاءاللہ 11 اور 12 میں ہم ابھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں بھی، عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کے علاوہ جو چھوٹے بچے تھے نا، جو نا سمجھ بچے ہوتے تھے، ان کو بھی وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں ان کا کلچر کس طرح کا تھا، نہ عورتوں کو حصہ ملتا تھا نہ چھوٹے بچوں کو، صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو کہ جنگ میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جاتے تھے یا کسی بھی قسم کا انتقام لینے کے قابل ہو جاتے تھے۔ قبائلی سسٹم تھا نا، آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی، تو جو ان کے بچے اتنے بڑے ہوتے تھے مرتے وقت کہ جو کہ ان کا انتقام بھی لے سکیں، ان کا نظام بھی چلا سکیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جنگ میں حصہ بھی لے سکیں، تو ان کو پھر وراثت جو ہے وہ دی جاتی تھی، چھوٹے بچوں کو دی بھی نہیں جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پورا اصول جو ہے مکمل اسلوب دے دیا، کیا کرنا ہے کہ چھوٹے لڑکوں کو بھی حصہ دینا ہے، کیونکہ وہ تو دراصل حقیقتاً تو وہ یتیم ہوتے تھے، بڑے بچے تو بالغ ہو جاتے تھے، وہ تو یتیمی کی لسٹ میں بھی نہیں آتے تھے، تو چھوٹے بچے یتیم ہوتے تھے، اور اللہ نے ان کا بھی کیا کہا، نصیبہ مفروضہ، ان کے لیے بھی کیا کر دیا، حصہ لکھ دیا ہے۔ فرمایا
آگے فرمایا آیت نمبر 8 میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور تقسیم ترکے کے وقت، یعنی جب وصیت تقسیم کی ترکہ جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہو، اس کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی جو غیر وارث ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہوئے ہوئے، اگر وہ قریبی رشتہ دار آ جائیں جو یتیم اور مسکین ہو، یعنی ان کی مالی حیثیت اچھی نہ ہو، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے ورنہ بات کرو۔ اب دیکھیں یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ترکے کے تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج، یتیم، فقیر قسم کے ہر طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا انسان کی فیملی میں، اگر کوئی یعنی کہ اچھی حیثیت میں نہیں ہے اور وہ آئے ہیں وہاں پر ترکے کی تقسیم کے وقت، تو کیا کرو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے احسان کے طور پر۔ تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لیا جائے اور ان سے کم از کم نرمی سے ہی بات کر لی جائے یعنی ان کو درست لہجے میں نہ کچھ کہا جائے، یعنی ان کے سامنے دیکھیں مال تقسیم ہو رہا ہے اور ان کے دل میں ایک حسرت آ جائے، کیونکہ جب ان کے اندر ان کے پاس وسعت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ کہ ان کو بھی کچھ دے دلا دو اور ورنہ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ تو آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت کی اب آپ ڈیپتھ میں جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقسیم ترکے کے موقع پر اگر ایسے رشتہ دار موجود ہوں۔ اب یہ موقع کب ہو سکتا ہے؟ یہ موقع ہوتا ہے جب وہ انسان جس کا ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے وہ وفات پا جائے، اور وفات پا جائے تو اسی وقت جو ہے وہ ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ اصول دیتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ترکہ فوری طور پر تقسیم کیا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اس پر اچھی خاصی لڑائیاں ہوتی ہیں، پہلے اس پہ طے کیا جاتا ہے کہ فلاں کا فلاں اتنا حصہ ہے۔ دیکھیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے نا، کیونکہ ترکہ تو اسی وقت تقسیم ہوگا، ورنہ آپس میں جو ہے ترکہ تقسیم کرتے وقت کسی رشتہ داروں کو انوائٹ تو نہیں کیا جاتا۔ یہ تو وہی موقع ہوتا ہے جب کوئی پیارا رشتہ دار رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وقت ترکہ جو ہے نا وہ تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا اس وقت ان کو دے دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا رواج ہے، سال ہر سال کسی کو مرے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس کی جائیداد پڑی ہوتی ہے، اس پہ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ابھی طے ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا۔ اسلام نے جب اگر اولاد کو حصہ دیا ہے تو اگر کوئی آدمی مرا ہے تو اس کی اولاد کو فوری طور پر تقسیم کیا جائے گا وہ حصہ، اس کی بیوی کو فوری طور پر اس کا حصہ دیا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جب یہ رواج نہیں ہے نا، اسلام کو ہم نے پریکٹس نہیں کیا اس معاملے میں، تو اسی وجہ سے وراثت پر اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو روادار نہیں ہوتے، اور یعنی اس مرد کا چھوڑا ہوا ترکہ پڑا رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک جائیداد پر سارے بہن بھائی نہ متفق ہوتے ہیں اس حصہ لینے پہ، اللہ کے جو قوانین ہے نا، اللہ کے نافذ کردہ حصے وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے اپنے حصے جو ہیں خود لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا تم نے اتنا لینا، تم نے اتنا لینا ہے۔ ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے جو حصہ رکھ دیا ہے وہی آپ کا حصہ ہے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت۔ تو جب اس کو مؤخر کر لیا جاتا ہے نا، دیکھیں پھر اس مال میں نہ برکت رہتی ہے، اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو اسی مال کی وجہ سے اسی خاندان میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اور اسلام اصول کیا دیتا ہے کہ فوری طور پر وہ ترکہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی جیسے ہی میت کی تدفین کا کام مکمل ہو فوری طور پر وہ ترکہ تقسیم کر دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں تو دیکھا جاتا ہے نا کہ ترکے میں کیا ہے کہ اس کا گھر کتنا کون سا تھا، اس کی کوئی گاڑی تھی یا اس کا کوئی بینک بیلنس تھا، یہی ترکہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو مرنے والے کا جو استعمال شدہ ایک ایک چیز اس کے ترکے میں شامل ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور کیا کہ اس کی دیکھیں کہ اپنی مرضی سے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ فلاں کا، یہ میرے والد کے استعمال کی چیزیں، یہ میں لے کے جا رہا ہوں، یہ میں لے کے جا رہی ہوں، اس کو بھی برابر ترکے میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اپنی اپنی مرضی سے اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے، اس میں بھی اس سب مال کو اکٹھا کیا جائے گا، چاہے وہ والد یا والدہ کے کپڑے ہوں، چاہے وہ ان کی استعمال کی کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی سوئی بھی ان کے استعمال کی ہوگی تو وہ اس پر بھی وہ ترکے کا جو حکم ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے جب وہ وفات پا جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ان باریکیوں کو تو پریکٹس ہی نہیں کیا جاتا، نہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو تقسیم میں دیر لگائی جاتی ہے، اور دوسری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ویسے ہی جو ہے نا ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، کسی ایک ہی کے حصے میں جو اس گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ترکے کا حصہ رکھ دیا تو اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ ان کا گھر ہو، خواہ وہ ان کے استعمال کی چیزیں ہوں، بالکل چھوٹی سے چھوٹی معمولات کی چیزیں ہوں، وہ ساری چیزیں اس میت کا ترکہ ہوتی ہیں۔
تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کے اوپر بھی وہی اصول لگایا جائے، وہ جو استعمال کی چیزیں ہیں جو کہ جائیداد پر لگایا جائے گا، جو کہ اس پر لگایا جائے گا، یعنی سب کو برابر برابر یا جس حساب سے تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے جو مرد کے لیے اور عورت کے لیے اس حساب سے تقسیم کی جائے گی۔ تو دیکھیں اس آیت کا بہت یہ پہلو جو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ فوری طور پہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا، اس میں مؤخر نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، سال ہر سال لٹکایا نہیں جائے گا کہ اب کون جائے حصہ مانگنے اور کیا ہوگا، پھر اس کے بعد لڑائیاں پڑ جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود کوئی پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے یتیم کے معاملے میں۔ یعنی اگر تم خود، یہاں پہ اللہ نے کیا کہا، امیجن تو کرو نا، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان کو جو ہے نا ان کے شوز میں پیر ڈالنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ان کے شوز میں پیر ڈال کے تو دیکھو، اس جگہ پر جا کر تو دیکھو۔ یعنی اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ تمہارے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد تم چھوڑ جاؤ تو تمہیں خیال آئے گا نا کہ تمہاری اولاد کے ساتھ تو اس نے سلوک کیا جائے۔ یعنی تم جا رہے ہو، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تو انسان کو کیا ہوتا ہے، اپنی چھوٹی اولاد کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اگر اب سڈن ڈیتھ نہیں ہوتی، بیماری میں ہوتی ہے، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کیا کہا، تو بہتر یہی ہے کہ جو تم ڈرو، یعنی تمہارے زہر کفالت اگر ایسے چھوٹے یتیم بچے آ گئے تو تم ڈرو، تم یہ امیجن کرو کہ اگر تم اسی طرح اس جگہ پر تمہارے بچے ہوتے تو ان کے ساتھ بھی تو تم چاہتے نا کہ اس نے سلوک کیا جائے گا۔ تو ایسے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یتیم سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے وہ دل شکستہ ہو جائیں، جو بات کرو ان کی بھلائی کی کرو۔ اور اس دور میں دیکھیں، یعنی جو بھی بات کرنی ہے یتیموں سے کیا کرنی، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنی۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان یتیموں اور بیواؤں کے لیے جو کوشش کرتا ہے نا، وہ اللہ کے راہ میں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی راہ میں کیا مراد ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والا۔ تو جو انسان بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، ان کے لیے، ان کو ان کی اچھے ویل بینگ کے لیے کوئی نہ کوشش کرتا ہے، کوئی ایفرٹ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دلوں کی سختی کا علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کو لگے نا کہ وہ یتیم، اس کا دل سخت ہو رہا ہے، تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ بھی دلوں کی سختی کا علاج ہے۔ کتنا بڑا علاج ہے کہ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ محبت سے پھیر لینا، انسان کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں یتیم کے علاوہ اس میں یہ آتا ہے کہ یتیم کی دل جوئی، بعض اوقات ہوتا ہے یتیم بچہ جو ہے ویل آف ہوتا ہے اچھے طریقے میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں کسی قسم کی ہمدردی کی، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ ہمدردی صرف مال سے نہیں ہے، ہمدردی زبان سے ہے، ہمدردی رویے سے ہے، یعنی یہ جو حسن سلوک یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، مال تو ایک الگ صورت ہے نا، کنڈیشن ہے، اگر آپ کفیل بن جائیں، اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھی بات کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، کیونکہ دیکھیں چاہے وہ ویل آف ہو، چاہے مالی طور پر مستحکم نہ ہو، بچہ اگر یتیم ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی جیسا حکم لگے گا، حسن سلوک کا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر اچھا ویل آف بچہ ہے اور یتیم ہوا ہے تو اس پہ حسن سلوک کا حکم ہی نہیں لگتا، یا صرف، اور اگر کمزور ہے تو اس پہ حسن سلوک کا حکم نہیں لگتا۔ حسن سلوک کے ساتھ دونوں کے ساتھ ان کی دل جوئی کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ ان کا دل بہل جائے، کیونکہ وہ ایک ایسے مرحلے میں آتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری تمام معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ایک بچے کا باپ چلا جاتا ہے نا، تو وہ اس کے پورے رشتہ داروں پر، وہ جو ہے نا، وہ جو ایک ذمہ داری ایک باپ اٹھا رہا تھا، وہ تمام رشتہ داروں پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ کفیل اگر ایک ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بات باقی اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، باقی بھی تو حسن سلوک کے ذریعے جو ہے وہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ڈرو کہ اگر تم ایسے حال میں اپنے بچے چھوڑ کر چلے جاتے تو کیا ہوتا، پھر ان کے ساتھ کوئی اگر برا سلوک کرتا تو کیا کرو، ان کے شوز میں پیر ڈال کر ان کی جگہ پر آ کر سوچو اور اللہ سے ڈرو اور ان سے اچھی بات کہتے رہو۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید حکم کیا یتیموں کے بارے میں، کیا کہا کہ جو یتیم کا مال کھائیں گے، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ظلم سے کیا مراد ہے، ان کے رائٹس ان کو دیتے ہی نہیں ہیں،
اور زبردستی ان کا مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو واپس نہیں کرتے، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں، یہ ایک ایک پینی جو یتیم کی ہے وہ کیا ہے، اگر غضب کر لی ہے تو وہ پیٹ میں آگ کے برابر ہے، اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہت سخت آیت ہے۔ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ 7 ڈیڈلی سنز جن کو کہا جاتا ہے نا، 7 ہلاک کرنے والے، موبقات کہا گیا ہے، جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کی عاقبت خراب کر دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ 7 موبقات کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا یا کرانا، نمبر 3 جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا، یہ بھی موبقات میں سے ہے، یتیم کا ایک پیسہ بھی ہڑپ جانا، نمبر 6 لڑائی میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، میدان جنگ سے اگر اسلام کے لیے نکلے ہو اور واپس چلے جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، موبقات میں سے ہے، اور نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی یا کسی بھی قسم کی تہمت لگا دینا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ہلاک کر دینے والے 7 گناہ ہیں، اور اس میں یتیم کا مال کھا جانا جو ہے، جس کو بڑا اسٹرائڈ میں لیا جاتا ہے، بڑا نارمل لیا جاتا ہے، اور ایک ایک پینی کا حساب دینا پڑے گا ان لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعہ بیان کرتے کے دوران، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تھے اور مکمل واقعہ بیان کر رہے تھے، تو اس دوران فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے، اونٹوں جیسے ہونٹ تھے، جیسے اونٹوں کے ہوتے ہیں نا باہر کو نکلے ہوئے، اور ایک فرشتہ ان کے ہونٹ کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا جا رہا تھا، اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے، یعنی اوپر سے ڈال رہا تھا وہ فرشتہ آگ کے انگارے دہکتے ہوئے، اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے، اوپر سے پھسلتے ہوئے کیا کرتے تھے، پیٹ میں سے ہوتے ہوئے نیچے سے نکل جاتے تھے، اور وہ درد کے مارے چیختے چلا رہے تھے، یعنی وہ سارے شخص جن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا، اور یہ مسلسل انہیں عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ حدیث میں معراج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حال دیکھا ان لوگوں کا جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ دیکھیں دوسرے کے ڈسپوزل پہ آ جاتا ہے نا، وہ کسی قابل نہیں ہوتا، اور وہ ایک دوسرے کے ڈسپوزل پہ ہوتا ہے، خود بھی، سلوک کے طور پر بھی، مال کے طور پر بھی، پھر اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کیا جائے۔ تو انہی کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں اس آیت، اس صورت میں شروع میں ہی یتیموں کے رائٹس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سیو کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا مال ایک پینی بھی ناحق ہڑپ جاؤ گے تو اللہ سے ڈرو، ورنہ تو آگ ہے۔ معراج شریف کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتا دیا، اور اللہ نے اسی بات کو آیت میں کیا بتا دیا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا انما یاکلون فی بطونہم نارا، ان کے پیٹ میں آگ ہوگی، وہ جو مال انہوں نے ہڑپ کر اپنے پیٹ تک پہنچایا ہے یہ آگ بن جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہیں تک رکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے، وقت مکمل ہونے والا ہے، اور آگے جو ہے ہماری وراثت سے متعلق جو ہے آیات شروع ہونے لگی، انشاءاللہ یہ تھوڑی تفصیل طلب ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 10 تک ہم نے جو ہے سورۃ النساء کی جو ہے ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس پر دیکھا ہے، اور بہت ہی اہم آیات ہے۔ رشتہ داری سے متعلق ہم نے سب سے پہلے دیکھا، تو کرنے کا کام کیا ہے، جو ہم اللہ کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو عمل میں لے کر آئیں، اپنے دلوں میں کوئی بھی کسی رشتے سے متعلق کوئی قدورت ہو تو اس کو نکال دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور ہم نے پڑھا کہ صلہ رحمی دراصل ہے کیا، کہ جو ہم سے کاٹتا ہے ہم اس سے جوڑیں، اور اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اتقوا اللہ، تو اللہ کے لیے جوڑ لیں، اللہ کے لیے دلوں کو وسیع کر لیں، اللہ کے لیے لوگ اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے ہرٹ کیا ہو معاف کر دیں، اللہ کے لیے آپ دوبارہ مل جائیں۔ اس کے بعد یتیموں کے بارے میں جو ہمیں حکم دیا گیا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ اگر ہر ایک فیملی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اگر کوئی کفیل بن جاتا ہے تو مال کیسے خرچ کرنا ہے، اور دیکھیں ہماری فیملیز میں اگر کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اگر ہم کفیل نہیں بنے تو ہم کیا کریں، ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم وقتاً فوقتاً ان کو وزٹ کریں، ہم وقتاً فوقتاً ان کی دلجوئی کا اہتمام کریں۔ وہ بچہ اکیلا رہ جاتا ہے، وہ بچہ کتنی محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو کیا کریں، حسن سلوک کریں، ان کی دلجوئی کریں۔ اس کے علاوہ مزید عورتوں کے بارے میں ان کے جو مہر کے بارے میں ہے، مہر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، کہ حق مہر جو رکھا جائے گا وہ اللہ کی
تاکید کے مطابق رکھا جائے گا، جو قرآن میں حکم ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حیثیت جانتے ہیں، خواہ وہ اس وقت کم کرنے کی کوشش کرے کہ میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ کو ہر ایک کی حیثیت کا پتہ ہے، تو انسان اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ ہر معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر نگران ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی نگرانی کا احساس رکھتے ہوئے اللہ نے شروع میں کہہ دیا تھا اتقوا اللہ۔ یہ سارے معاملات بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا، بڑھ کر اللہ کی خاطر دوسرے سے مل لینا آسان ہو جائے گا، یتیم کے ساتھ سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا آسان ہو جائے گا، یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو تقوی جو ہے نا یہ ہر نیک عمل کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کا تقوی عطا فرمائے۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو، ہمارے دلوں کو حقیقی معنوں میں وہ تقوی عطا فرمائے جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں آج ہم نے سارے جو ہے نا سوشل اسپیکٹس کے حوالے سے، کیونکہ نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم تو آتا ہے نا، وہ تو ہم کرتے ہی ہیں اور اس کو ہم صرف دین اسی کو سمجھتے ہیں، یہ معاملات بھی ہمارا دین ہے۔ آدھا دین لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آدھے ہی نمبر ملیں گے نا۔ اور جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں ہی نہیں جائے گا، تو کہاں جائیں گی ہماری نمازیں اور کہاں جائیں گے ہمارے روزے زکوٰۃ؟ تو وہ کام نہیں آئیں گے۔ حقوق اللہ ایک طرف ہے اور حقوق العباد دونوں دوسری طرف ہے، دونوں کو اکٹھا کریں تو دین مکمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کا موقع جو ہے توفیق عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ ہم اس پر عمل کرنے میں ہمیں سبقت کرنے والا بنائے، اور صرف اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں کا تقوی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔